ابھی چند منٹ پہلے آپ نعرے لگا رہے تھے تو پیچھے سے عمران خان کے نعرے لگے. اس بات کے بہت خوش ہوں، اس لیے ہم نے سیاست کو اس ملک میں تو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے. ہم نے سیاست کو، اور جب میں ہم کہتا ہوں تو سب سے بڑا، اس میں سب سے بڑا کردار تو خود خان صاحب کا تھا. خان صاحب کا تو خود اس کا سب سے بڑا کردار تھا. وہ کہتا تھا کہ سب چور ہے، میں چور سے نہیں بات کروں گا. اب آپ کا بار کا صدر کہہ رہا ہے کہ ہم بات کریں، وہ کہتا تھا کہ میں بات نہیں کروں گا. وہ کہتا تھا کہ میں خودکشی کروں گا مگر میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا. اب محسوس ہوا ہوگا کہ اگر خان کو گری چور قرار دیا جا سکتا ہے تو شاہد جن پہ خان صاحب چور کا الزام کوئی غلط الزام لگا رہے تھے. anyway, مقصد یہ ہے کہ جو تربیت کیا جاتا ہے باقی سیاسی جماعتوں میں، جو تربیت کیا جاتا ہے باقی سیاسی جماعتوں میں، پرانے سیاستدانوں کا یہ جو تربیت کیا جاتا ہے کہ آپ میرے ہو تو آپ اچھے ہو، ورنہ تم فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہو تو غدار ہو، فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہو تو کفر ہو. تو اس طریقے سے ہم یہ ملک نہیں چلا سکتے. میں زبردستی آپ سے جیے بھٹو کے نعرے نہیں لگواؤں گا، مگر میں اتنا امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی مانیں کہ میں محب وطن پاکستانی ہوں اور میں بھی مانوں کہ آپ محب وطن پاکستانی ہیں. میں آپ کا لیڈر سے سیاسی اختلافات رکھ سکتا ہوں، ایک دوسرا رائے رکھ سکتا ہوں. سیاسی کارکن ہیں، ان کا میں عزت کرتا ہوں، ان کا میں احترام کرتا ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو. اور آپ کی مجھے مدد چاہیے کہ ہم یہ بخار توڑیں جو ملک میں چڑھا ہوا ہے، جو ہم ایک دوسرے کو گالی دے کے کہتے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کا ایک سیاست کا کامیابی سمجھتے ہیں. یہ کامیابی نہیں، یہ سیاست کا شکست ہے، سیاستدانوں کا شکست ہے، سیاسی کارکنوں کا شکست ہے. اور آج میں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں ایک قتل ہوا، شہید ذوالفقار علی بھٹو. اور قاتل کون تھا؟ قاتل عامر ضیاء الحق تھا. قاتل لاہور ہائی کورٹ کے وہ جج صاحبان تھے. قاتل وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان تھے. قاتل وہ وکلا، وہ بیوروکریٹس جو سہولتکار بنے تھے، وہ تمام کے تمام ہمارے قائد عوام کے قاتل ہے. اور آج میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا، تمام ججز کا شکر گزار ہوں کہ صدر زرداری کا ریفرنس جو 12 سال پہلے بھیجا گیا تھا، آج ان کا ہیئرنگز چل رہے ہیں. اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتنے سالوں بعد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا جائے گا.
اس ملک کے عوام کو انصاف دیا جائے گا، اور ہمارے جب صاحبان اپنے ہی اداروں سے وہ خون وہ داغ اپنے فیصلوں سے وہ دھوئیں گے، اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ مجھے، میرے خاندان کو، میرے جماعت کو، میرے پارٹی کے کارکنوں کو انصاف دیں گے، مگر اس لیے کہ وہ ایک اور پتھر میں لکیر کھینچیں گے کہ آج کے بعد کسی وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے، مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھے، اور جی ہاں وہ طریق انصاف سے تعلق رکھے، تو پھر ان سب کو جو بھی آگے جا کے اس ملک کے وزیر اعظم بنے، سیاستدان بنے، ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے، تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے۔ 5th largest population in the world۔ ہمارے ملک کے عوام اتنے ہوشیار ہے، اتنے محنتی ہے۔ ہم نے، پاکستان نے کم وسائل میں سے مگر زیادہ محنت سے دکھایا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے، جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم تھا تو یہی پاکستان تھا جو پورا مسلم امہ کا قیادت کرتا تھا، جس نے پورا مسلم امہ کو اسی لاہور شہر میں جمع کیا تھا، اور OIC کا جو کانفرنس کروایا گیا وہ اسی شہر میں تھا۔ And there is no، یہ وہی پاکستان تھا جنہوں نے اس وقت مسلم ممالک کو سمجھایا کہ یہ جو آپ کے پاس تیل ہے یہ نہ صرف ایک کمائی کا ذریعہ ہے، مگر یہ آپ کا طاقت ہے، اور آپ اس طاقت کو استعمال کریں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہمارا فلسطین کے بہنیں بھائی کے ساتھ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ تب بھی ظلم کیا جا رہا تھا، مگر تب لیڈرز ہوتے تھے۔ تب جب ظلم ہو رہا تھا تو بھٹو شہید موجود تھا، اور وہ بھٹو شہید ہی تھا جنہوں نے پورا مسلم امہ کو ایک کر کے یہ فیصلہ لیا کہ جب تک فلسطینیوں کے ساتھ یہ ظلم جاری رہے گا تب تک ہم آپ کو تیل نہیں دیں گے۔ اور یہ کیا ہم مانیں کہ یہ کوئنسیڈنس ہے؟ کتنے بڑے فیصلے لیے گئے۔ پاکستان کو مسلم دنیا میں پہلا اٹامک پاور بنایا گیا۔ خوف یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اٹامک پاور، کہا گیا کہ یہ اسلامک قوم ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھے کہ یہ کوئنسیڈنس تھا کہ قائد عوام سے لے کے جو ایک شخص اس OIC کانفرنس میں اس فیصلے میں موجود تھے ان کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا،